اسلام کا سفر اپنے ابتدائی دور میں تھا جب 7ویں صدی میں ایک اہم جنگ یعنی جنگ موتا لڑی گئی۔ یہ جنگ سال 629 میں ہوئی، جس میں مسلمان فوجوں کا سامنا تاریخ میں پہلی دفعہ رومن ایمپائر سے ہوا۔ اس جنگ میں رومن ایمپرر ہیراکلیس کی فوجوں کا سامنا خالد بن ولید جیسے جذبات اور اسٹریٹجی سے بھرے ہوئے فوجی سے ہوا، اور یہ جنگ صرف ایک فوجی مقابلہ نہیں تھا بلکہ اسلام کی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا۔ آج میں آپ کو وہی جگہ دکھانے جا رہا ہوں جہاں یہ تاریخی واقعہ ہوا تھا، اور بتاؤں گا کہ کس طرح یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی فتح تھی۔ جارڈن سیریز کی یہ چوتھی ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے 3 ویڈیوز میں ہم عمان، جرش اور الکرک کور کر چکے ہیں، تو آئیے اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ جارڈن کی سیریز میں ایک بہت ہی شارٹ ویڈیو ہوگی، لیکن اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوگی اور یہ بہت اسپیشل ویڈیو ہوگی، کیونکہ اس وقت میں جارڈن میں جس جگہ موجود ہوں وہ ہے جنگ موتا کا میدان، اور اس جنگ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اس جنگ میں جو جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے تھے ان میں سے کچھ کی یہاں پہ قبریں بھی ہیں، تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو اس لیے جنگ موتا کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کے لیے خط بھیجا تھا۔ اس وقت پہ یہاں پہ جو لیڈر تھے وہ عرب کرسچنز تھے، لیکن وہ رومن ایمپائر کے ساتھ الائنس میں تھے۔ تو بدلے میں انہوں نے کیا کیا کہ حضور کے میسنجر کو قتل کروا دیا، اور اس وقت پہ کسی بھی میسنجر کو مروانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے اعلان جنگ کر دیا۔ تو جیسے ہی حضور کو اس بات کی خبر ملی، انہوں نے فوراً ایک فوج کا لشکر تیار کیا جو کہ 3000 لوگوں پہ مشتمل تھا، اور ہدایت کی کہ اس فوج کی قیادت کریں گے حضرت زید بن حارث، جو کہ حضور پاک کے اڈاپٹڈ سن تھے۔ اگلی ہدایت یہ کی کہ اگر حضرت زید بن حارث شہید ہو جائیں تو پھر اس فوج کی قیادت کریں گے حضرت جعفر ابن ابی طالب، جن کو حضرت جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے، جو کہ حضرت علی کے سگے بھائی ہیں۔ اور پھر یہ ہدایت کی کہ اگر حضرت جعفر بھی شہید ہو جائیں تو پھر اس جنگ کی قیادت کریں گے حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ مسلمانوں کی یہ فوج 3000 فوجیوں پہ مشتمل تھی، اور ان کے اگینسٹ جو عرب کرسچنز اور رومن امپائر کی الائنس میں جو فوجیں تھیں ان کی تعداد تھی 2 لاکھ فوجی۔ 2 لاکھ ورسز 3000۔ جنگ موتا کی خاص بات یہ ہے، یا اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی رومن امپائر کے ساتھ۔ خیر، جب وہ جنگ شروع ہوئی تو حضرت زید بن حارث شہید ہوئے، اور حضور پاک مدینہ میں بیٹھ کے صحابہ کو بتا رہے تھے کہ حضرت زید بن حارث اب شہید ہو چکے ہیں۔ پھر حضرت جعفر نے جھنڈا اٹھایا، تو ان کے اوپر جب حملہ ہوا تو ان کا ایک بازو کٹ گیا، تو وہ بازو کٹنے سے انہوں نے دوسرے بازو میں جھنڈا پکڑ لیا، اور پھر جب دوسرا بھی بازو کٹ گیا تو انہوں نے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی، جھنڈے کو جتنی دیر تک وہ سنبھال سکے، اور اس کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو پھر حضور نے مدینہ میں صحابہ کو بتایا کہ حضرت جعفر جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں دونوں بازو کٹنے کی وجہ سے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جنت میں اللہ نے حضرت جعفر کو 2 بازوؤں کی جگہ 2 پر دے دی ہیں، تو اس وجہ سے ان کا نام حضرت جعفر طیار پڑ گیا تھا۔ ان کی شہادت کے بعد حضور کی ہدایت کے مطابق پھر تیسرے تھے عبداللہ بن رواحہ، انہوں نے قیادت سنبھالی، اور پھر جب وہ بھی شہید ہو گئے تو مسلمانوں کی فوج بہت ہی سکیٹرڈ فارم میں ادھر ادھر بوکھلائی ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کو وہ ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ حضرت خالد بن ولید کبھی بھی کوئی جنگ نہیں ہارے تھے، اور سب سے زیادہ سکلڈ اور ایکسپیرینس پوری فوج میں وہی تھے۔ حضرت خالد نے فوج کو جمع کیا اور اپنے ایکسپیرینس کے مطابق، اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق اسٹریٹجیز بنائی، اور اس میں سے ایک اسٹریٹجی یہ تھی کہ جو پہلے آگے فوجی لڑ رہے تھے ان کو پیچھے کی طرف کر دیا، جو بائیں سائڈ پہ لڑ رہے تھے ان کو دائیں طرف کر دیا، اور جو بائیں طرف لڑ رہے تھے ان کو دائیں طرف کر دیا، کیونکہ 3 4 5 دن جب آپ جنگیں لڑتے ہیں تو فیملیئر فیسز ہو جاتے ہیں، تو وہ فیسز چینج ہونے سے یہ ہوا کہ ان کو یہ میسج جائے گا کہ شاید نئے فوجی آ گئے ہیں اور ان کی تعداد بڑھ گئی ہے، تو دوسری فوج میں تھوڑا سا پینک کریٹ ہوگا۔ اور دوسری جو خاص ہدایت تھی وہ یہ کی تھی کہ انہوں نے کچھ گھڑ سوار بھیجے پہاڑ کے پیچھے، اور ان کو کچھ وقت کا ٹائم دیا کہ آپ نے اتنی دیر کے بعد 20 کی تعداد میں کر کے میدان جنگ میں آنا ہے۔ تو وہ 20 کر کے جب تھوڑی دیر بعد میدان جنگ میں آتے تھے تو اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تھے، اور جو پہلے ہی میدان میں پریزنٹ ہوتے تھے وہ بھی نئے فوجی آنے پہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تھے۔ تو اس سے دشمن کے کیمپ میں ایک خوف پھیل گیا کہ شاید ان کے پاس اور فوجی آ گئے ہیں۔ تو اس طرح کی وار ٹیکٹکس اور مائنڈ گیمز کھیل کے حضرت خالد نے اپنی فوج کو جمع کر کے ریٹریٹ کیا،
اور واپس مدینہ گئے تو مدینہ کے لوگوں نے ان کو اتنے اچھے طریقے سے ویلکم نہیں کیا اور یہی تانے مارتے تھے کہ جب باقی لوگ شہید ہو گئے تو آپ لوگ بھی شہید ہو جاتے. تو اس وقت ان کو حضور نے منع کیا کہ آپ ایسے ان کو مت کہیں. اب جو اس جنگ کی سگنیفیکنس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اس ویڈیو کے شروع میں وہ یہ تھی کہ یہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی رومن امپائر کے ساتھ. سو اس سے ہوا یہ کہ مسلمانوں کو ایکسپوجر ملا کہ رومنز جب وار لڑتے ہیں تو وہ کس قسم کے ہتھیار استعمال کرتے ہیں, ان کی جنگ میں کیا اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں سیکھنے کا مسلمانوں کو موقع ملا. اور 7 سال بعد دوبارہ جب یرموک کے موقع پہ مسلمانوں کی رومن امپائر کے ساتھ جنگ ہوئی تو جنگ یرموک مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں رومن امپائر کو ہرائی. سو وہ تینوں صحابہ جو شروع میں جنگ موتا کو لیڈ کر رہے تھے, حضرت زید بن حارث, حضرت جعفر طیار اور عبداللہ بن رواحہ, تینوں کا یہاں پہ قبریں ہیں اور تینوں کے مزار ہیں. اور یہ جنگ موتا کا میدان کرنے کے بعد نیکسٹ اب ہم جا رہے ہیں ان تینوں صحابہ کی قبروں کی طرف اور اس کے شارٹس پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے. زیر خنجر بھی زیر خنجر بھی پیغام سنایا ہم نے. May I have your attention? Now we are in front of the battleground of Mu'ta. 3 Sahaba were buried nearby here: Zayd ibn Haritha, Ja'far bin Abi Talib, and Abdullah ibn Rawaha. They were among the most special Sahaba. Zayd ibn Haritha was named